بسم الله الرحمن الرحيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. الحمد لله. آج ہمارا علمی میراث کورس کا 9واں سبق ہے. تو اس سے پہلے ہم نے علمی میراث کورس کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں. معرفت الورثہ، ورثہ کی پہچان جو ہے اس میں سے ذوی الفروض اور عصبات تفصیل سے آپ کو بتا دیے. آج انشاءاللہ معرفت الورثہ میں سے ذوی الارحام، اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہمارا پورشن ہے توصیل الحقوق الی مستحقیہم، اس میں سے عادات کی درمیان نسبتیں، اور پھر مسئلہ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پچھلے سارے اسباق یاد بھی ہو چکے ہوں گے، سمجھ بھی آ چکے ہوں گے، اور آج کے سبق کو بھی سننے کے لیے آپ بالکل تیار ہوں گے انشاءاللہ. تو ذوی الارحام جو ہے وہ ورثہ ہے جو نہ ذوی الفروض میں سے ہو نہ عصبات میں سے ہو. یہ بھی تعریف کر سکتے ہیں. یا ذوی الارحام اس کو کہتے ہیں جس میں میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت کا واسطہ ہو، جیسے خالہ ہو گیا، ماموں ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی جو ورثہ ذوی الفروض اور عصبات میں سے نہ ہو تو وہ ذوی الارحام میں ہوں گے. اب یہ ذوی الارحام کے 4 اصناف ہیں، 4 درجے ہیں. ذوی الارحام کے کتنے اصناف ہیں؟ 4 اصناف ہیں، 4 درجے ہیں. نمبر 1، میت کی فرع. ٹھیک ہے. یعنی میت کی وہ اولاد جو ذوی الفروض اور عصبات میں سے نہ ہو، جیسے نواسہ ہو گیا، نواسی ہو گئی. یہ میت کی وہ اولاد ہے جو ذوی الفروض میں سے بھی نہیں ہے، عصبات میں سے بھی نہیں ہے. یا اس کی آسان میت کی طرف منسوب ہو، میت کی طرف منسوب ہو، جیسے بیٹیوں کی اولاد یعنی نواسے اور نواسیاں. اسی طرح پوتیوں کی اولاد، اولاد البنات و اولاد بنات الابن. میت کی فرع یعنی میت کی وہ اولاد جو ذوی الفروض اور عصبات میں سے نہ ہو، یہ میت کی طرف منسوب ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2، میت کی اصل، جن کی طرف میت منسوب ہو. دوسرا درجہ کیا ہے؟ میت کے اصول ہے، یعنی جو ذوی الفروض اور عصبات میں سے نہیں ہے، جیسے نانا ہو گیا یا دادی کا باپ ہو گیا یا نانی کی ماں ہو گئی. ان جن کی طرف میت منسوب ہوتا، جیسے جد فاسد یعنی نانا ہو گیا، جد فاسدہ یعنی نانی کی ماں ہو گئی، نانی کی ماں جو ہو گئی یا نانا کی ماں ہو گئی. نمبر 3، میت کے اب اور ام کی فرع. تیسرا درجہ کیا ہے؟ میت کے ماں باپ کی اولاد جو ذوی الفروض اور عصبہ میں سے نہ ہو، جیسے بھانجا ہو گیا، بانجی ہو گئی، بھتیجی ہو گئی. میت کے والدین کی طرف منسوب ہو، جیسے بہنوں کی اولاد، بھانجے بانجیاں، بھائیوں کی بیٹیاں. بھائیوں کی صرف بیٹیاں مراد ہے، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں. بھتیجیاں، ماں شریک بھائی کے بیٹے، ماں شریک بھائی جو ہے اس کے بیٹے یعنی خیفی بھتیجے. باقی سارے بھتیجے جو ہے، حقیقی بھتیجے جو ہے یا باپ شریک بھتیجے جو ہے وہ تو عصبات میں داخل ہے، لیکن ماں شریک بھائی جو ہے اس کے بیٹے جو ہے خیفی بھتیجے، یہ ذوی الارحام میں سے ہے. نمبر 4، میت کے جد اور جدہ کی فرع. چوتھا درجہ کیا ہے؟ جد دادا کو کہتے ہیں، جدہ دادی کو کہتے ہیں، نانی کو بھی کہتے ہیں. یعنی دادا
دادی اور نانی کی اولاد، دادا دادی اور نانی کی اولاد، جیسے پھوپھی ہو گئی، خالہ ہو گیا، ماموں ہو گیا، اخیافی چچا ہو گیا۔ میت کے جدین، دادا نانا کو جدین کہیں گے، جدتین دادی نانی کو کہیں گے، ان کی طرف جو منسوب ہوتا ہے، جیسے عم خیفی، اخیافی چچا، عمات پھوپھیاں، اخوال ماموں، خالات خالائیں اور ان کی اولاد۔ تو یہ ذوی الارحام کے چار اصناف ہیں، چار درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عربی میں کیسے بیان کیا گیا ہے؟ فَأَمَّا ذَوِي الْأَرْحَامِ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ، ذوی الارحام جو ہے یہ چار قسموں پہ مشتمل ہے۔ نمبر ایک، الصنف الاول، پہلا درجہ یا پہلی صنف جو ہے، ما ينتمي الى المیت، جو میت کی طرف منسوب ہو، وہم اولاد البنات و اولاد بنات الابن، بیٹیوں کی اولاد اور پوتیوں کی اولاد۔ الصنف الثانی، ما ينتمى یا ما ينتمي الیہم المیت، جن کی طرف میت منسوب ہوتا ہے، وہم الاجداد الساقطون والجدات الساقطات، یعنی فاسد جدہ، فاسد اور فاسدہ جدہ اور جدات۔ الصنف الثالث ما ينتمي الى ابوی المیت، تیسرا درجہ کیا ہے؟ جو میت کے والدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جیسے اولاد الاخوات، بہنوں کی اولاد، و بنات الاخوہ، بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنو الاخوہ لام، اور باپ ماں شریک بھائی کے بھتیجے جو ہے، ماں شریک بھائی کے بیٹے جو ہے۔ الصنف الرابع ما ينتمي الى جدی المیت او جدتیہ، چوتھی صنف کیا ہے؟ جو میت کے دادا نانا کی طرف منسوب ہو یا میت کی دادی اور نانی کی طرف منسوب ہو۔ وہم العمات، وہ پھوپھیاں ہیں، والاعمام لام، اسی طرح خیفی چچا ہے، والاخوال والخالات، ماموں اور خالائیں ہیں۔ تو یہ ذوی الارحام ہے۔ یہ افراد کون ہے بھائی؟ یہ ذوی الارحام ہے۔ یہ جب ذوی الفروز نہ ہو، عصبات نہ ہو، پھر اس کے بعد ان کو ملتا ہے، ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ ذوی الفروز نہ ہو، عصبات نہ ہو، پھر کن کو ملتا ہے؟ ذوی الارحام کو۔ ذوی الارحام میں کون داخل ہے؟ یہ چار افراد جو ہے یا چار درجات داخل ہے۔ چوتھے نمبر میں کیا ہے؟ دادا اور نانا کی طرف جو منسوب ہو، یعنی وہ ورثہ جو دادا اور نانا کی طرف منسوب ہو، دادی اور نانی کی طرف منسوب ہو، لیکن وہ ذوی الفروز اور عصبات میں سے نہ ہو، جیسے پھوپھیاں ہو گئی، ٹھیک ہے، پھوپھیاں یہ ذوی الفروز میں سے بھی نہیں ہے، عصبات میں سے بھی نہیں ہے، تو یہ کس میں سے ہے؟ ذوی الارحام میں سے ہے۔ والاعمام لام، کیفی یعنی ماں شریک چچا جو ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ذوی الارحام میں سے ہے۔ ماموں اور خالائیں جو ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ذوی الارحام میں سے ہے۔ تو یہاں تک معرفت الورثہ ہمارا مکمل ہو گیا، یہاں تک ہمارا ورثہ کی تینوں قسمیں جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ ذوی الفروز تفصیل سے آپ کو پڑھا دیے، عصبات تفصیل سے پڑھا دیے، اسی طرح ذوی الارحام کی چار درجات، چار اصناف آپ کے سامنے بیان کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا پورشن ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ علمی میراث کورس کا جو حصہ ہے، ہم نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے: خلاصۃ المیراث، معرفت الورثہ، اور توصیل الحقوق الی مستحقیہم، اور متفرقات۔ تو پہلے دو جو ہے وہ ہمارے ہو گئے، یعنی فقہ کا جو حصہ ہے وہ تقریباً ہمارا ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے جو مباحث شروع ہوں گے، ان کا تعلق زیادہ تر کس کے ساتھ ہوگا؟ ریاضی کے ساتھ۔ اس میں 10 باتیں ہم پڑھیں گے، 10 مباحث ہے، 10 چیپٹرز ہے، جن کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے۔ آج ان میں سے دو چیزوں کو ہم پڑھیں گے۔ نمبر ایک، دو عددوں کے درمیان نسبت کیا ہوتی ہے، اور نمبر دو، مسئلہ بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر تین، ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر چار، فیصد نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر پانچ، تصحیح کیا ہے۔ نمبر چھ، رد کیا ہے۔ نمبر سات، مناسخہ کیا ہے۔
नंबर 8 तखारुज यानी दस्तबरदारी क्या है। नंबर 9 दैन मुहीत क्या है। नंबर 10 मुकासमतुल जद। ठीक है, तो ये 10 मबाहिस है। आज इसमें से इब्तदाई दो जो है वो हम पढ़ लेते हैं। तो दो अददों के दरमियान चार किस्म की निस्बत होती है। दो अददों के दरमियान कितनी तरह की निस्बत हो सकती है भाई। चार तरह की निस्बत हो सकती है। नंबर 1 तमासुल। तमासुल हम मिसल होना, एक जैसा होना, इक्वल होना। ठीक है, यानी दोनों आदत एक दूसरे के बराबर हो। दोनों आदत क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। जैसे दो और दो, चार और चार, पांच और पांच, छः और छः। ये सब जो है इनकी आपस में निस्बत क्या है, बराबर है, एक जैसे है। इसको क्या कहते हैं, तमासुल कहते हैं। ये अरबी जुबान में मैं बता रहा हूँ। नंबर 2 तदाखुल। तदाखुल का माना होता है एक दूसरे में दाखिल होना। एक दूसरे में क्या होना, लफ्जी माना होता है दाखिल होना एक दूसरे में। क्या मतलब यहाँ पे, यानी बड़ा आदत छोटे आदत पे तकसीम हो सकता हो। बड़ा आदत जो है, यानी दो आदत होंगे ना, उनमें से जो बड़ा आदत है वो छोटे आदत आदत पे तकसीम हो सकता हो। जैसे दो और चार है, यहाँ पे दो और चार इनके दरमियान निस्बत जब हम देखते हैं, बड़ा आदत चार है और छोटा आदत दो है। चार दो पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, चार को दो पे तकसीम कर लेंगे, दो जवाब आएगा। इसी तरह आठ और चार है, आठ बड़ा आदत है, आठ चार पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, तदाखुल कहते हैं। नंबर 3 तवाफुक। आपस में एक दूसरे के साथ क्या होना, मुत्तफिक होना। ये लफ्जी माना है। इसका क्या मतलब होता है कि दोनों आदत एक दूसरे पे तकसीम ना हो सकते हो, यानी दोनों आदतों ने आपस में एक दूसरे पे तकसीम होने पे तवाफुक नहीं किया, बल्कि तीसरे आदत पे दोनों तकसीम हो सकते हो। आपस में तो उनका अच्छा रिश्ता नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन तीसरा बंदा जब दरमियान में आ जाता है, तीसरी आदत आदत आ जाता है, तो उस पे दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं। जैसे चार और छः है, चार और छः जो है भाई, इस दो इन दोनों को देखें आप। चार और छः, एक अदद क्या है, चार है, और एक क्या है, छः है। छः चार पे तकसीम नहीं हो सकता, और इसी तरह चार जो है छः पे तकसीम नहीं हो सकता। तकसीम तो हो जाते हैं लेकिन पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। मकसूद यहाँ पे क्या होता है, पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। ये तवाफुक की मिसाल जो है, आजकल जो है पाकिस्तान की ले लें। अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह करा रहा है। ठीक है भाई, आज मेरे ख्याल में वो शायद मीटिंग वगैरह थी, सुलह मुज़ाकरात वगैरह थे उनके, वल्लाहु आलम। तो बहरहाल आपस में तो इनकी लड़ाई होती है, लेकिन पाकिस्तान जब आ जाता है दरमियान में, तीसरा आदद आ जाता है, उस पे दोनों क्या कर लेते हैं, इत्तेफाक कर लेते हैं, तकसीम हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, छः और दो ये आपस में तकसीम नहीं हो सकते, लेकिन तीसरा आदद क्या आ गया, दो आ गया। दो आ गया। चार दो पे तकसीम हो जाता है, चार को दो पे तकसीम करें जवाब क्या आता है, दो आता है। छः को दो पे तकसीम करें जवाब क्या आता है, तीन आता है। जवाब क्या आ गया, तीन आ गया। तो ये आपस में तकसीम नहीं हो रहा है एक दूसरे पे, लेकिन तीसरे अदद पे दोनों क्या हो जाते हैं, वो बराबर तकसीम हो जाते हैं। तीसरी इसको तवाफुक कहते हैं। नंबर 3 तबायुन। आपस में एक दूसरे की क्या करना, मुखालफत करना, मुखालिफ होना। क्या होना भाई, मुखालिफ होना। दोनों आदत किसी पर तकसीम ना हो सकते हो। दोनों आदत किसी पर तकसीम ना हो सकते हो, ना आपस में तकसीम हो सकते हो, ना किसी तीसरे आदत पे तकसीम हो सकते हो। जैसे 3 और 5 है, ये दोनों आपस में भी तकसीम नहीं हो सकते, और किसी तीसरे अदद पे भी तकसीम नहीं हो सकते। तो ये दो अददों के दरमियान चार किस्म की निस्बतें होंगी, या तो तमासुल होगा, या तदाखुल होगा, या तवाफुक होगा, या तबायुन होगा। ये जो सबक है ना, इसका ताल्लुक तस्हीह के साथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तस्हीह में इसका ये काम आएगा।
اس کی مزید تفصیلات وہاں پہ ہمیں سمجھ آئے گی. یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وفق. یہ وفق لفظ جو ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. بعد میں بار بار اس لفظ کو استعمال کریں گے تداخل کی صورت میں. یہاں پہ تداخل بھی ہے نا. حاصل تقسیم کو وفق کہتے ہیں، یعنی جو جواب آئے گا تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہ کیا کہلاتا ہے؟ وفق کہلاتا ہے. جیسے 8 کو 2 پہ تقسیم کر لے تو 4 حاصل تقسیم آتا ہے، 4 جواب آتا ہے، تو اس 4 کو 8 کا وفق کہیں گے. مطلب تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے چاہے وہ تداخل میں ہو یا توافق میں، اس کو حاصل تقسیم کہتے ہیں، اس کو اس کا وفق کہتے ہیں. جیسے توافق کی صورت میں تیسرے عدد پہ تقسیم کرنے کی صورت میں جو جواب آیا وہ اس عدد کا وفق کہلائے گا. جیسے 6 اور 4، تیسرے عدد 2 پہ پورے تقسیم ہوتے ہیں، 6 کو 2 پہ تقسیم کرنے سے 3 جواب آتا ہے تو یہ 3 6 کا وفق ہے. 4 کو 2 پہ تقسیم کرنے سے 2 جواب آتا ہے تو یہ 2 4 کا وفق ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ النسبت بین العددین، دو عددوں کے درمیان نسبت. نمبر 1، تماثل العددین، دو عددوں کے درمیان تماثل کی نسبت ہوگی. کیا مطلب؟ کون واحدہما، گویا کہ ان میں سے ایک جو ہے مساوی ہو دوسرے کے. تداخل العددین، دو عددوں کا تداخل. این قسم الاکثر علی الاقل بلا کسر، کہ اکثر جو ہے بڑا جو ہے وہ اقل یعنی چھوٹے پہ تقسیم ہو جاتا ہے بلا کسر، بغیر کسی کسر کے، بغیر کسی اشاریہ کے، یعنی مکمل تقسیم ہو جاتا ہے. نمبر 3، توافق العددین، دو عددوں کا آپس میں متوافق ہونا، یعنی این قسیمہ اعلی عدد ثالث، آپس میں ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، البتہ یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تیسرے عدد پہ. یہ دونوں کس پہ تقسیم ہو جاتے ہیں؟ تیسرے عدد پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. تیسرے عدد پہ کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ تقسیم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4، تباین العددین، دو عددوں کے درمیان تباین ہو. اللہ ينقسم احد العددین علی الاخر الا بالکسر، کہ دونوں عددوں میں سے کوئی بھی تقسیم نہ ہو سکتا ہو دوسرے پہ مگر یہ کہ ان کے درمیان کسر آ جاتا ہے، ان کے درمیان کیا آ جاتا ہے؟ اشاریہ آ جاتا ہے، تو اس کو تباین العددین کہتے ہیں. تو یہ تو دو عددوں کے درمیان نسبت آپ کو بتا دی. یہ جو سبق ہے ابھی جو ہمیں پڑھانے جا رہا ہوں، مسئلہ بنانے کا طریقہ، یہ بہت ضروری ہے بھائی. کیا ہے؟ مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. اس کی اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آگے جو مسائل ہیں وہ سارے آپ کو سمجھ آئیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 6 حصے ذکر فرمائے ہیں جن کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. یہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے. نوع اول، اور اسی طرح نوع اول میں کون ہے؟ نصف، آدھا حصہ 1/2. ٹھیک ہے. نمبر 2، ربع یعنی چوتھائی حصہ 1/4. نمبر 3، ثمن، آٹھواں حصہ یعنی 1/8. یہ دیکھیں 8 حصے کر دیے، آٹھواں حصہ. 4 حصے کر دیے، چوتھا حصہ. 2 حصے کر دیے، اس کا آدھا. نوع ثانی میں کون کون سے ہے؟ ثلث، 1/3، 1/3، یعنی ایک چیز کے 3 حصے کر دیے، اس کا تیسرا حصہ. ثلثان، 2/3، 2/3، یعنی ایک چیز کے 3 حصے کر دیے، اس میں سے 2. سدس یعنی چھٹا حصہ، 1/6، ایک چیز کے 6 حصے کر دیے، اس کا چھٹا حصہ. تو یہ نوع اول اور نوع ثانی، یہ پہلے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں. اب ہم نے پڑھا نا یہ کہ ذوی الفروز میں سے ان میں سے کوئی نہ کوئی آتا ہے نا. تو اب کس طریقے سے مسئلہ بنانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو سمجھ لیں، بہت اہم ہے. نصف جو ہے اس کا مخرج 2 ہے، یعنی یہ بٹا جو ہے، بٹے کے نیچے جو ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نصف کا مخرج کیا ہے؟ 2 ہے. ربع، اس کا مخرج کیا ہے؟ 4 ہے، 1/4. بٹے کے نیچے جو عدد ہوتا ہے وہ مخرج ہوتا ہے. سمن، اس کا مخرج کیا ہے؟ 8 ہے، 1/8. اسی طرح نوع ثانی میں ثلث، اس کا مخرج کیا ہے؟ 3 ہے. ثلثان، اس کا مخرج کیا ہے؟ 3 ہے. سدس کا مخرج کیا ہے؟ 6 ہے. سدس کا مخرج کیا ہے؟ 6 ہے. تو یہ مخرج کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہ مخرج کو کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اب یہ 3 اصول ہے مسئلہ بنانے کے لیے. کتنے اصول ہے بھائی؟ 3 اصول ہے. نمبر 1، اگر ان 6 فروز میں سے اگر کوئی اکیلا کوئی ایک مسئلے میں آ جائے. مسئلے یہ میت کو کہتے ہیں. یہ میت جو ہم اس طرح لکھتے ہیں نا، یہ جو ہے یہ
मसला इसको कहते हैं। अगर इन 6 फुरूज में से, इन 6 हिस्सों में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए तो मसला उस फर्ज के मखरज से बनाएंगे, उस हिस्से के मखरज से बनाएंगे। यानी अगर निस्फ आएगा तो 2 से, रुबु आएगा तो 4 से, सुमुन आएगा तो 8 से। मिसाल देखें, ये एक मसला है, ये हमारे पास क्या है, मसला है। इसमें फर्ज क्या है, निस्फ है। हिस्सा क्या है, निस्फ है। निस्फ का मखरज क्या होता है, 2 होता है। मसला हमने किस से बना लिया, 2 से। मिसाल नंबर 2 देखें, ये एक मसला है हमारे पास। मसला एक शख्स का इंतकाल हुआ, जो भी मौजूद है रुबो उसको मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है, रुबो। जो भी वारिस है उसको क्या मिल रहा है, रुबो। मसला किससे बनाएंगे, रुबो के मखरज से। रुबो का मखरज क्या है, 4 है। 4 से मसला बना देंगे। मसला नंबर 3 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ है, मसलन उसके एक वारिस को सुमन मिल रहा है, और यही एक सुमन है, बाकी कोई नहीं है। तो मसला किससे बनाएंगे, सुमन के मखरज से। सुमन का मखरज क्या है, 4, 8 है, तो 8 से मसला बना दिया। मसला नंबर 3 देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ है, उसके वारिस को, जो भी वारिस है, सुलुस मिल रहा है। उसके वारिस को क्या मिल रहा है, सुलुस मिल रहा है। ठीक है। सुलुस का मखरज क्या है, 3 है, तो 3 से मसला बना दिया। मसला नंबर, ये मसला आगे देखिए, शख्स का इंतकाल हुआ है, उसके वारिस को सुलुसान मिल रहा है। सुलुसान का मखरज क्या है, 3 है, 3 से मसला बना दिया। सुदुस है, तो सुदुस का मखरज क्या है, 6 है, 6 से मसला बना दिया। तो पहले उसूल कि इन 6 हिस्सों में से कोई एक आ जाए, ज्यादा ना हो, क्या हो, कोई एक आ जाए, तो उस हिस्से का जो मखरज होगा उससे मसला बना देंगे। उस हिस्से का जो मखरज है उससे हम क्या करेंगे, मसला बनाएंगे। सबक आगे पीछे है सर, क्या मतलब, ये नजर नहीं आ रहा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही नजर आ रहा है आप लोगों को कि नहीं। मसलन ये दूसरा दूसरा उसूल समझ लें। यहाँ तो हमने पढ़ा था कि कोई एक आ रहा है, कोई क्या आ रहा है, इन 6 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा आ जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा जो है दूसरा उसूल ये कि मुतादद आ जाए। लेकिन मुतादद की भी फिर 2 सूरतें हैं। अगर वो मुतादद एक ही नौ के हो, नौ अव्वल में से कोई से 2 या 3 आ जाए, या नौ सानी में से कोई से एक, 2 या 3 आ जाए, तो फिर क्या करना है, तो मसला उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से बनाएंगे। यानी नौ अव्वल में से कोई से 2 आ जाए, या नौ सानी में से कोई से 2 आ जाए। नौ अव्वल को हम पहली क्लास कह लेते हैं, नौ सानी को दूसरी क्लास कह लेते हैं। यानी नौ अव्वल जो है, पहली क्लास में से कोई से 2 तालिब इल्म आ जाए, तो उनमें से जो छोटा तालिब इल्म है उसके मखरज से मसला बनाएंगे। अगर दूसरी क्लास में से कोई से 2 तालिब इल्म आ जाए, तो फिर से जो छोटा होगा उसके मखरज से मसला बना देंगे। ठीक है। मसला बनाने से मुराद क्या है, यानी उसमें से सबको हिस्सा देंगे। उसमें से सबको क्या देंगे भाई,